تمہارا نصیب لکھنے والا اللہ ہے، وہ اللہ جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جائے تو لفظ اللہ پکارتے ہوئے تمہاری سانسیں تھم جائیں۔ اس نے تو اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ ایک ماں کی محبت سے کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ تم سے ہر غرض سے پاک محبت، خالص اور قیمتی محبت، نایاب اور مقدس محبت۔ تو پھر خود سوچو وہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے نصیب میں کچھ برا لکھ سکتا ہے؟ اگر ایک ماں کو اختیار دیا جاتا کہ وہ اپنی اولاد کا نصیب لکھے تو وہ بھی کوشش کرتی کہ اپنی اولاد کے نصیب میں دونوں جہانوں کی خوشیاں لکھ دے، اتنا کچھ لکھ دے کہ اس کی اولاد کبھی بھی کوئی محرومی محسوس نہ کرے۔ تو میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے جو کوئی کبھی جان نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی دیکھتا ہے جو کوئی کبھی دیکھ نہیں سکتا۔ وہ تو اس راز سے بھی واقف ہے جو ہزاروں پردوں میں چھپا ہے۔ وہ ان خزانوں سے بھی واقف ہے جو سمندر کی تہوں کے نیچے کہیں دور چھپے ہیں، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں۔ اس نے اپنے ہر بندے کا نصیب بہت پیارا لکھا ہے۔ اگر کچھ غم ہیں تو وہ کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہیں، اگر کچھ دکھ ہیں تو وہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے ہیں۔ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اپنی طرف موڑ لانے کے لیے۔ اگر کچھ مشکلات ہیں تو وہ ڈھیروں آسانیاں لانے کے لیے ہیں۔ اگر کہیں اندھیرا ہے تو وہ اپنے معجزے اور کرشموں کی روشنی دکھانے کے لیے ہیں۔ اگر کہیں دل ٹوٹتا ہے تو وہ اپنی پسند کا بنانے اور نکھارنے کے لیے ہے۔ دنیا کے رنگ کی بدولت دل پر لگے زنگ کو اتارنے کے لیے ہے۔ بے سکونی نکال کر دل میں سکون ڈالنے کے لیے ہے۔ سراسر تمہارے لیے خیر ہے، سراسر محبت ہی محبت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مہر نہیں لگا دی کہ بس اب جو ہوگا اسی لکھے ہوئے نصیب کے مطابق ہوگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لکھے ہوئے نصیب کو اٹل نہیں کر دیا، بلکہ تمہیں بھی اختیار دیا ہے کہ تم جیسے نصیب کے صفوں میں رنگ بھر سکتے ہو، تم جیسے چاہو اپنی چاہت نصیب کی کتاب میں لکھ سکتے ہو۔ تمہارے نصیب کی کتاب میں کچھ صفحات چھوڑ دیے تاکہ تم اسے اپنی پسند کے مطابق بھر سکو۔ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیب بدلنے کا بڑا طاقتور ہتھیار دیا ہے؟ پھر بس تمہاری فریاد ہوتی ہے اور اللہ کا حکم ہوتا ہے، تمہارا یقین ہوتا ہے اور اس کا کن فیکون ہوتا ہے، تمہارا صبر ہوتا ہے اور اس کی طرف سے تمہارے لیے معجزے ہوتے ہیں، تمہارا اس پر بھرم ہوتا ہے اور وہ اس بھرم کو اور بھی مضبوطی عطا کر دیتا ہے۔ جب تم اس کے سامنے سر جھکاتے ہو نا تو وہ تمہارا سر کبھی بھی کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ جب تم اسے روز پکارتے ہو نا تو وہ تمہاری آواز کو اپنی پسندیدہ آوازوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، اور ہر بار سنتا ہے، بار بار سنتا ہے، اور ہمیشہ تمہیں سنتے رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اسے تمہیں سننا بہت پسند ہے۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو نا تو وہ بھی تمہاری چاہت کو اپنی رضا بنا لیتا ہے۔ پھر ویسا ہو ہی جاتا ہے جیسا تم چاہتے ہو، پھر وہی ہوتا ہے جو تم مانگتے ہو۔ جب تم اس کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہو نا تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ پھر سارا جہاں اس کے حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے، پھر ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، پھر ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پھر سارے راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں، پھر منزلیں شاندار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا جب حکم ہوتا ہے نا تو پھر نصیب اور بھی محبت سے، بڑی چاہت سے تمہاری چاہت کے مطابق لکھے جاتے ہیں، تمہارے حق میں بہترین کر کے تمہارے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، تمہاری دعاؤں سے مستقل سکون تمہارے لیے لکھ دیا جاتا ہے، تمہاری دعاؤں سے خوشیوں کے جہان عطا کر دیا جاتا ہے، کامیابیوں کو تمہارے نام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر ایسا کون سا کام ہے جو تکمیل تک نہ پہنچ سکتا ہو؟
پھر ایسا کون سا دکھ ہے جو خوشی میں نہ بدل سکتا ہو؟ پھر ایسا کون سا مسئلہ ہے جو حل نہ ہو سکتا ہو؟ پھر ایسا کون سا کاروبار ہے جو چل نہ سکتا ہو؟ پھر ایسا کون سا غم ہے جو ٹل نہ سکتا ہو؟ سنو، تم نے اپنا مقصد اللہ کو بنا لینا ہے، پھر دیکھنا دنیا وہی مقصد کیسے خود بخود پورے ہوتے ہیں۔ سنو، تم نے اپنی ترجیح نماز کو بنا لینا ہے، پھر دیکھنا کیسے کامیابی کے در کھل جاتے ہیں۔ سنو، تم نے اللہ کی یاد کو دل میں بسا لینا ہے، پھر دیکھنا کیسے خوشیاں تم تک آنے کے لیے رستے بناتی ہیں۔ سنو، تم نے دین کو مکمل اپنا لینا ہے، پھر دیکھنا دنیا کیسے خود ہی تمہارے پیچھے دوڑتی چلی آتی ہے۔ لیکن تم تب تک بہت دور نکل چکے ہوگے، اس مقام تک جہاں تم اللہ کی محبت کو پہچان لوگے۔ وہ تم سے کس قدر محبت کرتا ہے یہ بات تم جان لوگے۔ اس مقام تک جہاں تم ہر چیز کھو سکتے ہو لیکن اللہ کو بالکل بھی نہیں۔ اس مقام تک جہاں اللہ کی محبت کے سامنے باقی ساری محبتیں پھیکی لگنے لگیں۔ تمہاری گفتگو دنیا سے کم اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہو جائے گی۔ تمہاری پہلی امید اور آخری یقین اللہ تعالیٰ بن جائے گا۔ پھر اول بھی وہی ہوگا اور آخر بھی وہی ہوگا، پھر ابتدا بھی وہی ہوگا اور انتہا بھی وہی ہوگا۔ پھر اس کی محبت میں تمہارا دل ہر پل تڑپے گا، اور اس تڑپ میں سرور ہوگا، سکون ہوگا، ایسا حسین و دلکش احساس ہوگا جو تم دنیا جہان کے سارے خزانے بیچ کر بھی کہیں حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ تمہارا دل پھر اس کی محبت میں دھڑکے گا، تمہارا دل پھر فقط اسی کا نام پکارے گا۔ پھر تم اللہ کے قرب کو مانگو گے، اللہ کی محبت کو مانگو گے، بار بار مانگو گے، ہر بار مانگو گے۔ تم اسے مانگتے ہوئے کبھی بھی نہ تھکو گے، وہ بھی نوازنے میں کمی نہیں کرے گا۔ اپنے لامحدود خزانوں سے تمہارا دامن بھرتا رہے گا۔ تم بس سوچو گے، وہ تمہیں نواز دے گا۔ تم بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، وہ تمہاری پکار کو آسمانوں کے لیے اس کے پار پہنچا دے گا۔ ہر چیز سے بے فکری عطا کر کے تمہیں غنی کر دیا جائے گا۔ پھر تمہارے سارے مسئلے خود بخود سلجھنے لگیں گے۔ پھر تمہارے مقدر میں دونوں جہانوں کا سکھ لکھ دیا جائے گا۔ پھر دائمی کامیابی تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ تمہارے ہر عمل کو عبادت بنا دیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تیری چاہت بن جاؤں، وہ جو تیرے محبوب بندے ہیں ان میں سے ایک میں بھی بن جاؤں۔ ہر پل تیرے قرب کو قریب سے اپنے محسوس کروں، تجھ کو پالوں اور خود کو تجھ سے نزدیک کروں۔ نہ بھولنے پاؤں کبھی میں تجھ کو یا رب، سیدھی راہ کی مسافت سے نہ ہٹنے پاؤں یا رب۔ ہر لمحہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہنا، خبریں عطا کر کے مجھے شر سے بچاتے رہنا۔ جب حکم ملاقات ہو، لمحہ سکوت و ممات ہو، میری موت کو تحفہ بنا کر میری جانب بھیجنا۔ شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز مجھے کرنا۔ کچھ اس طرح سے تجھ سے ملوں میں یا رب، تو نہایت خوش ہو مجھ سے اور راضی ہو یا رب، کہ میرے استقبال میں ہر طرف خوشی کا کارواں ہو۔ خدا تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس بندے کی اوقات ہی کیا جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ زندگی جن لوگوں کو خوشی نہیں دیتی ان کو تجربہ ضرور دیتی ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ جو کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو تبھی ملے گی جب آپ سوچنے کے علاوہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جب رب تھام لیتا ہے تو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کون ہمیں گرانا چاہتا ہے۔ دنیا ایک پھندا ہے، ایک ایسا پھندا جس میں پھنس کر انسان جتنے زیادہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اتنا ہی زیادہ الجھتا چلا جاتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی مخلوق کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ کوئی بھی بد نصیب نہیں ہوتا، بس ہر ایک کا نصیب مختلف ہوتا ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب کچھ بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔
انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اپنوں سے مل کر ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اپنا کوئی نہیں ہوتا۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، مگر لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی کے ہر حوالے سے بہترین ہو کر بالآخر مر ہی جاتے ہیں۔ یوں تو چاندی اور سونے کے نگینوں والی چادریں یہی لوگ خریدتے ہیں، لیکن حیا کی چادر خریدنے کے پیسے ہر کسی کے پاس نہیں ہوتے۔